ایک شخص دریا کے کنارے پیدل سفر کر رہا تھا۔ کافی دنوں کی تھکاوٹ اور بھوک کی نکاہت اس کے چہرے پہ عیاں ہو رہی تھی۔ کافی اضطراب میں تھے کہ رستے میں کوئی چیز ملے کھانے کے لیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب نظر آیا۔ وہ شخص بھوک سے بےتاب ہونے کی وجہ سے فوراً اس سیب کو پکڑتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب آدھا سیب کھا چکتا ہے پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، نہ جانے یہ کس کی ملکیت تھی، کون اس کا مالک تھا، میں اس کو کیسے بخشواؤں اور بروز قیامت اس کا حساب کیسے دوں۔ اسی خوف کے عالم میں وہ دریا کے کنارے مخالف سمت چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ وہاں دریا کے دونوں طرف باغات ہیں اور وہ بھی سیب کے۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً اسی باغ سے ہی یہ پھل گرا ہوگا، سیب گرا ہوگا۔ وہ پوچھتا ہوا اس مالک تک پہنچتا ہے اور مالک کو جا کے ساری کارگزاری بتاتا ہے۔ وہ مالک جو تھا بہت ہی نفیس اور خدا ترس تھا۔ اس نے دیکھا کہ بڑی پہنچی ہستی تھی، اس نے دیکھا کہ لگتا ہے یہ بھی اس عشق کی چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ خوف خدا رکھنے والا ہے۔ تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ ایسے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سیب بخش دوں تو آپ کو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا، 12 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد آگے کی بات بتاؤں گا۔ وہ شخص 12 سال اس کے باغ کی رکھوالی کرتا ہے، کبھی بھی نظر اٹھا کر اس نے اوپر نہ دیکھا۔ وقت گزرتا گیا، جب 12 سال کا عرصہ گزر گیا تو وہ شخص باغ کے مالک کے پاس جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور اب تو 12 سال ہو گئے ہیں، مہربانی فرمائیے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے اور تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ ایسا نہیں، آپ کو ہرگز ایسے نہیں جانے دوں گا، ایک آپ نے کام کرنا ہے، وہ کام کر لیں پھر اس کے بعد آپ کو جانے کی اجازت دے دوں گا۔ وہ فوراً کہنے لگے جی بولیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ ایک میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہے، اس کے ساتھ شادی کر لو تو میں آپ کو سیب بخش دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ منظور ہے، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ سیب بخشوانے کی غرض سے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو گئے، اور جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کی جہاں آپ کو بیوی آپ کو ملے گی۔ وہ آدمی جاتا ہے، جب کمرے کے اندر جھانکتا ہے تو وہاں خوبصورت حسین دوشیزہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ پریشانی اور اضطراب کے عالم واپس ہٹتے ہیں فوراً ہی، اور ان کا سر جو ہے وہ دروازے کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے۔ وہاں سے سیدھا جاتا ہے وہ باغ کے مالک کے پاس کہ حضور ایک سیب بخشوایا، ایک سیب کے لیے مجھے 12 سال محنت کرنا پڑی، تو مہربانی کرے میں بھول گیا ہوں، شاید کسی اور کمرے میں چلا گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ واقعی وہ کمرہ آپ ہی کا ہے اور وہ جو بیوی ہے وہ آپ ہی کی بیوی ہے، وہ جو دوشیزہ آپ نے دیکھی ہے، شہزادی دیکھی ہے، وہ واقعی آپ کی بیوی ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آنکھوں سے نبینا ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری ہے، اس نے کسی کی آواز، غیر محرم کی آواز کانوں تک نہیں سنی، وہ کبھی چل کر نہیں گئی۔ تو یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔
اور اللہ کا شکر ادا کیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص کون تھا۔ وہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کے والد، جن کا نام موسیٰ جنگی تھا، اور عبد القادر جیلانی کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ جب ماں اور باپ دونوں ایسے ہوں تو اولاد پھر غوث پیدا ہوتی ہے، عبد القادر جیلانی جیسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سوچ نصیب فرمائے اور ان بزرگان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے ان کی بخشش ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔